اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو چینل تحریر نامے پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو کہانیوں میں سے ایک اور کہانی پڑھیں گے۔ کہانی کا نام ہے ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ تنکا تنکا جوڑ کر بننے والا آشیانہ اگر آندھیوں کی زد میں آ جائے، اس کے مکین زخموں سے چور ادھر ادھر بکھر جائیں۔ ممتا کی ماری ماں بھری دنیا میں اکیلی رہ جائے، اس سے چار دیواری اور تحفظ کا احساس مٹ جائے۔ وہ زمانے کی کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہونے کو اکیلی رہ جائے تو دل تو دکھتا ہے نا، روح تو تڑپتی ہے، دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ عمر اور عائشہ اس وقت گھر کے پچھواڑے بنے پائیں باغ میں اپنے دادا ابو کے ساتھ کھڑے ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ گزشتہ رات تیز آندھی سے جہاں کئی درخت گر گئے تھے، کھمبوں اور گھروں کو نقصان پہنچا تھا، وہاں ان کے باغ میں موجود وہ درخت گرا تو نہ تھا، مگر اس پر بنا چڑیا کا گھونسلہ تنکے تنکے ہو کر بکھر گیا تھا۔ انڈے ٹوٹ گئے تھے اور ننھے بچے اپنی پہلی پرواز سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ چڑیا بیچاری تنہا درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی درد سے کرا رہی تھی۔ عائشہ اور عمر کے پوچھنے پر دادا ابو نے اس چڑیا کے درد کو زبان دے دی تھی۔ عمر اور عائشہ بالترتیب 7 اور 8 سال کے بچے تھے، جو سمن آباد میں اپنے والدین اور دادا ابو کے ساتھ اس گھر میں رہائش پذیر تھے جو قیام پاکستان کے وقت ان کے دادا ابو کو الاٹ ہوا تھا۔ انہوں نے اس زمین پر اپنا نیا جدید گھر بنایا تھا۔ وہ تحریک آزادی کے سرگرم رکن رہ چکے تھے اور انہوں نے آزادی کے لیے کئی سرد و گرم سہے تھے۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو کئی سو افراد میں سے زندہ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، جنہیں انتہا پسند ہندوؤں نے ٹرین میں ہی قتل کر دیا تھا۔ وہ ٹرین مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے خون سے لت پت تھی، مگر پھر بھی پاکستان کی طرف رواں دواں تھی۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ہندوستان سے پاکستان تک آنے کے سفر کی قیمت انہوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دے کر چکائی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وطن عزیز کے بدلتے حالات اور پل پل بگڑتی صورتحال نے ان کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اس وطن کے نایاب اور انمول ہونے کا احساس دلایا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ گزرتے ماہوں سال کے ساتھ عائشہ اور عمر نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ عائشہ ایک کامیاب ڈاکٹر اور عمر ایک کامیاب الیکٹریکل انجینئر بن چکا تھا۔ عمر نے گزشتہ 5 سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں توانائی کے بحران کی وجوہات پر نہ صرف غور کیا تھا، بلکہ اس کے سدباب کے لیے پاکستان کے وسائل اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کا لائحہ عمل بھی ترتیب دے دیا تھا، جس میں شمسی توانائی سے چلنے والا پلانٹ اور واٹر کٹ سے چلنے والی گاڑیاں قابل ذکر تھیں۔ وہ اور اس کے دوست برسوں سے اس پر کام کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے شمالی علاقہ جات کا دورہ بھی کیا تھا، جہاں کے قدرتی چشموں کو بھی بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ خود تو اعلیٰ تعلیم کے لیے USA چلا گیا تھا، مگر اس منصوبے کے حوالے سے مسلسل اپنے دوستوں سے رابطے میں رہا تھا۔ مگر ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ وہ آج ہی USA سے واپس آیا تھا
اور گھر والوں کو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھا۔ فی الحال تو اسے عائشہ کے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے اس کی پسند کا کھانا اپنے اور گھر والوں کے لیے پیک کرانا تھا، اور پھر ہسپتال جا کر عائشہ کو سرپرائز دینا تھا، اور پھر اکٹھے گھر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ عائشہ کا خیال آتے ہی اس کا دل مسرت سے بھر گیا۔ عائشہ، اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن، جو ہر دم اس کے لیے پریشان رہتی تھی، جس نے اس کے جانے کے بعد بھی ہر یادگار موقع پر اس کو کارڈ ارسال کیے تھے، اسکائپ پر تصاویر بھیجی تھی، ابو امی اور دادا ابو کا ہر دم خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کی تعلیم بھی مکمل کی تھی، اور چونکہ وہ اس کی مخالفت کے باوجود باہر چلا گیا تھا، اس لیے وہ اس سے کچھ خفا بھی تھی، مگر کوئی بات نہیں، وہ اس کو منا لے گا، ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹیکسی ایک مصروف شاہراہ پر رکوائی تھی۔ یہ علامہ اقبال ٹاؤن کا علاقہ تھا۔ شام کے گہرے ہوتے دھندلکوں میں وہ مخصوص رونق اور گہما گہمی پروان چڑھ رہی تھی جسے اس نے دیار غیر میں ہمیشہ یاد کیا تھا۔ اس نے وطن کی مانوس فضا میں گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، اور آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا، فضا میں بارود کی بو پھیل گئی تھی، کہیں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی، گو وہ بلاسٹ سے کافی فاصلے پر تھا، مگر بم میں سے نکلنے والے کیل اور لوہے کی گولیاں اس کی گردن میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی گردن پر بہتے ہوئے خون کو محسوس کیا تھا۔ ابھی تو بہت کام باقی تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈز بھر چکے تھے۔ ہسپتال کے کمرے مریضوں اور کوریڈور ان کے عزیزوں اور خون دینے والے لوگوں سے پر تھے۔ لوگ اپنے پیاروں کو رو رہے تھے، اور خون دینے والوں کا تانتا بندھ گیا تھا۔ عائشہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ متاثرین کو طبی امداد دینے میں مصروف تھی، مگر نہ جانے کیوں دل بے چین اور اداس تھا۔ شاید یہ حادثہ اس کا سبب ہے۔ ذرا یہاں سے فارغ ہو جاؤں، پھر عمر کو اور گھر والوں کو فون کرتی ہوں، ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ مگر یہ کیا، اب کی بار جو مریض سامنے آیا ہے وہ تو اس کا ماں جایا ہے، آنکھیں بند اور چہرہ نڈھال۔ فوری طبی امداد اور آپریشن سے اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، مگر وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ بلاسٹ میں لگنے والے لوہے کے کیلوں نے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا تھا۔ پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر کو بدلنے کا عزم لے کر آنے والا باہمت محب الوطن عمر اسٹریچر پر بے بس پڑا تھا۔ لوہے کی چند گولیوں، کیلوں اور بارود کے چند ٹکڑوں نے برسوں کی ریاضت، نایاب ذہانت اور انمول خلوص مٹی میں ملا ڈالا تھا۔ پاکستان کی دھرتی قرب سے تڑپی تھی۔ دوسروں کے دکھوں کا مداوا کرنے والی عائشہ خود زخموں سے چور چور تھی، اور 18 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ خودکش بمبار لاہور ہی کی ایک درسگاہ کا طالب علم رہا تھا۔ وہ دوران تعلیم ہی یونین اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا۔ طاقت کے بل بوتے پر طالب علموں سے ہر کام نکلوانا اور استادوں کو دھمکانا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی ہی درسگاہ کے پرنسپل کو اس قدر ہراساں کیا تھا کہ وہ باتھ روم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر اس نے ادھر جا کر ان کو گولی مار دی تھی۔ اس وقت سے وہ مفرور تھا، اور اب اس بم دھماکے میں اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ یہ ہماری درسگاہیں محمد بن قاسم، راشد منہاس، ابن الہیثم، طارق بن زیاد پیدا کرنے کی بجائے دہشت گرد پیدا کر رہی ہیں۔ روم و عجم میں گھوڑے دوڑانے والی قوم، سائنس کے میدان میں جھنڈے گاڑنے والی قوم کس ڈگر پر چل نکلی ہے؟ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔
دھماکے میں 5 کلو کا بارودی سامان استعمال کیا گیا، جو کہ پھٹتے وقت کئی کلومیٹر تک اپنے اندر موجود کیل اور لوہے کی گولیاں بھی پھینکتا تھا۔ یہی گولیاں اور کیل عمر کو زخمی کرنے کا باعث بنے تھے۔ یہ بارودی مٹیریل لاہور جیسے مصروف اور بڑے شہر میں پہنچا، نہ صرف پہنچا بلکہ اس کو باقاعدہ بم کی شکل دے کر ہمارے ہی پاکستانی کے ذریعے بلاسٹ بھی کرایا گیا۔ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ آج سمن آباد کے اس گھر میں جو صبح طلوع ہوئی تھی وہ بہت خاموش تھی، اپنے اندر سکوت، کرب اور بے چینی چھپائے ہوئے تھی۔ اس گھر کے در و دیوار نے بہت سرد و گرم سہے تھے، اس کی فضاؤں میں گزشتہ برسوں کی داستانیں چھپی ہوئی تھیں، مگر ایسی کرب زدہ صبح پہلے کبھی طلوع نہ ہوئی تھی۔ 1 ہفتہ کوما میں رہنے کے بعد گزشتہ رات عمر چل بسا تھا۔ اس کے سامان میں سے اس کے پروجیکٹ کی تحریری کاپی کے علاوہ گھر والوں کے لیے تحائف بھی برآمد ہوئے تھے۔ عائشہ کے لیے چاکلیٹس کے ڈھیروں ڈبوں کے علاوہ ابو کے لیے گھڑی، امی کے لیے گرم اونی شال اور دادا ابو کے لیے ڈرائی فروٹس کے ڈبے بھی تھے۔ سب کچھ تھا مگر وہ نہ تھا۔ عمر کو غسل دینے کے بعد تدفین کے لیے لے جایا جانے والا تھا۔ اس کی امی سکتے میں تھیں۔ اس کے ابو اور دادا ابو نم آنکھوں کے ساتھ عمر کو سفید لباس میں ملبوس دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے جسد خاکی کو منو مٹی تلے سو جانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تعمیر و ترقی کے ان تمام منصوبوں کو بھی مٹی تلے سو جانا تھا جو اس کی برسوں کی ریاضت اور انمول خلوص کا خاصہ تھے۔ ابھی تو بہت کام باقی تھا۔ عمر کی تدفین ہو چکی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے میں اس کی تصاویر لیے بیٹھی تھی۔ یہ چہرہ ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا تھا، وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، وہ ہونٹ اب کبھی نہ بول سکیں گے۔ اس کے لیے پل پل فکر مند ہونے والا عمر ابدی نیند سو چکا تھا۔ ابھی تو بہت کام باقی تھا۔ عمر کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ اگر دن رات کام کرنے، کھانے پینے اور لوگوں سے ملنے ملانے کا نام زندگی ہے تو عائشہ بھی جلد یا بدیر اس کی طرف لوٹ ہی آئے گی، مگر تنکا جوڑ کر بننے والا آشیانہ اگر آندھیوں کی زد میں آ جائے، اس کے مکین زخموں سے چور ادھر ادھر بکھر جائیں، ممتا کی ماری ماں بڑی دنیا میں اکیلی رہ جائے، اس سے 4 دیواری اور تحفظ کا احساس مٹ جائے، وہ زمانے کی کھٹنائیوں سے نبرد آزما ہونے کو اکیلی رہ جائے، تو دل تو دکھتا ہے نا، روح تو تڑپتی ہے، دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔